بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز حاضرین کرام اور قابل قدر ماؤں اور بہنوں، اصل بات کرنے سے پہلے ایک گزارش آپ کی خدمت میں یہ رکھنا ہے کہ گزشتہ کل جس ٹاپک پہ آپ کے سامنے بات ہوئی، یعنی ایمان کی امپورٹنس اور اینٹی ایمان تھاٹ رکھنے والے لوگ، اینٹی ایمان ایکٹیویٹیز اور ایمان کو ڈیمیج کرنے والے، ایمان کو خطرہ پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے جو لوگ ہیں، ان کا بہت بریف اور شارٹ انداز میں انٹروڈکشن کروایا گیا. چونکہ ایمان بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری زندگی کی خواہش اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے کہ مرتے وقت کوئی چیز سلامت رہے نہ رہے، ایمان ہمارا سلامت رہے. یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اسی میں ہماری کامیابی اور ہمارا جینا اور مرنا ایمان کی خاطر ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ کوشش، سب سے زیادہ محنت اپنے ایمان کو بچانے کی کرنا چاہیے. اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے گھرانے کے ایمان کو بچانا ہے، اور سماج کے وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں ان کے ایمان کو بچانا. یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو اس کے لیے ملک میں اور سماج میں جو اینٹی ایمان ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس سے واقف رہنا اور دوسروں کو واقف کرانا یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے. اس لیے یہ جو ہمارے دوست احباب یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، میں کل کی ویڈیو کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ وقت نکال کر سنیں اور اپنے جان پہچان رشتہ داروں سے ریکویسٹ کریں کہ اس میں ایمان کے اگینسٹ چلنے والے لوگوں کا ذکر آیا ہے، اسے غور سے سنیے تاکہ ہر ایک کو ضروری معلومات کم از کم حاصل ہو جائے. اور ان سے گزارش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ ادارے کے ذریعے سے اس قسم کے جو کچھ بھی پیغامات آئندہ بھی آتے رہیں گے یہ آپ کی بہت اہم ضرورت ہوگی. اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ ادارے کے اس نشر و اشاعت والے شعبے سے جڑے رہیں گے اور اس میں آپ کی بہت زیادہ دین ایمان کی حفاظت کے تعلق سے مدد ہوگی. اس لیے آپ اس کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پھیلائیں، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شارٹ وقت میں ساری تفصیلات نہیں رکھی جا سکتی. یہ تو صرف آپ کو چسکا لگایا گیا، مزہ لگایا گیا ہے کہ کیا کیا چیزیں سیکھنے کی ہے، کیا کیا چیزیں جاننے کی ہے، خاص طور پہ اپنے ایمان اور عقیدے کی. تو اب آپ کی فکر ہونا چاہیے کہ آپ مدرسے سے جڑ کر رہیں اور آپ بار بار گزارش اور خواہش کرتے رہیں کہ ہمیں یہ چیز سیکھنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے. آپ اپنا وقت نکالتے رہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی فرمائش پر ہم پروگرام رکھیں اور پھر آپ شوق سے خود بھی آئیں. جیسے رمضان میں تراویح کے نام سے جڑ رہے ہیں تو تراویح تو نفل ہے اور عقیدے درست کرنا فرض ہے اور دین سیکھنا فرض ہے. تو جس طرح آپ نے ایک نفل کام کے لیے وقت نکالا ہے ایسے ہی آپ فرض کاموں کے لیے بھی وقت نکالیں. یہ اپنا بہانہ نہ کریں کہ گھر میں یہ ذمہ داری رہتی ہے، باہر کی وہ ذمہ داریاں تو مرنے تک ختم ہونے والی ہی نہیں ہے. اگر آپ کاموں کا بہانہ کریں گے تو صاف مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اس لیے اللہ کو پسند یہی ہے کہ دوسرے کاموں کے ہوتے ہوئے دین کے لیے وقت نکالے، دوسری ضرورتوں کے ہوتے ہوئے دین کے لیے بندہ پیسہ خرچ کرے. تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے دنیا اور آخرت. بہرحال اس کے بعد میں ایک مختصر سا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم چل رہے ہیں اور تراویح کے بھی آخری پاروں میں چل رہے ہیں. اللہ نے چاہا
تو کل ہمارا قرآن مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ آپ حضرات کے جمع ہونے کا سلسلہ بھی شاید باقی نہ رہے۔ تو ایسی صورت میں اب جو چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد جب شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو پہلی جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی، تو وہ بھی اہم ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو شخص اس رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا دل اس دن زندہ رکھیں گے جب سارے دل مر چکے ہوں گے، یعنی قبر میں مر کے بھی اللہ اس کے دل کو تر و تازہ رکھیں گے، اس پر خاص رحمتیں برکتیں اللہ کی نازل ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک رات کی عبادت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عید کی رات میں ادھر جانا ادھر پھرنا، یہ خریدنا وہ لانا، ساری رات بازاروں کے حوالے، اور اس میں نہ عشاء کی نماز ہوتی ہے نہ فجر کی نماز ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلا دن عید کا ہوتا ہے، عید کی خوشیوں میں لباس وغیرہ وہ پہنے جو اللہ کو پسند ہے، بے دینی کا لباس نہ پہنے، اور عید کے دن ملاقات کرنے میں ملیں، عیدی دیں، مٹھائی کھلائے، سب کچھ کریں، لیکن عید کی خوشیوں میں پردے کا لحاظ رکھیں۔ ملاقات کے لیے جہاں پر بھی جائیں تو خلیرے، چچیرے، ممیرے، بہنوں بھائیوں کا، بہنوئی کا سالیوں سے وغیرہ وغیرہ ایک پردہ ہے۔ تو عید کی خوشی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مہینہ بھر تو عبادتوں کا ثواب ہم نے کمایا ہے اور عید کے دن سب لے جا کر گڑے میں ڈال دے رہے، اور وہیں سے ہمارا ثواب شیطان لوٹنا شروع کر رہا ہے۔ عید کے دن ہم کنگال ہو رہے ہیں، ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو رہی ہے۔ تو تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو عید کے دن بے پردگی کریں گے، نامحرموں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ صوفوں پہ اور دیوان خانے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کھانا سرو کر رہے ہیں، یہ کیا تماشا کر رہے ہیں؟ یہ تقوی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس لیے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عید کے بعد شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ 6 دن، جو شخص 6 دن نفل روزے رکھے گا اللہ اسے اپنے فضل سے پورا سال روزے رکھنے کا، اور بعض روایت میں پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ اس لیے وہ 6 نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ 6 روزے کنٹینیوسلی رکھے، بلکہ عید کے دن تو نہیں رکھنا ہے، اس کے بعد فوری بھی شروع کر سکتے ہیں، یا پھر گیپ دے کر کے ہر پیر اور جمعرات کو بھی رکھ سکتے ہیں، جس کو جیسی سہولت ہو۔ شوال کے مہینے میں روزے رکھ لینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، جن کو شرعی عذر ہو، جس کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہوں، بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہوں، تو ان کے لیے اب افضل اور اہم یہ ہے کہ وہ شوال کے مہینے میں پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ تو بہرحال ہمیں چاہے رمضان ہو یا شوال ہو، ہر 2 صورتوں میں اللہ کے حکموں پر چلنا چاہیے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمیں رمضان کے پجاری نہیں بننا چاہیے، رمضان آیا تو خوب عبادت کر لیے، گویا کہ رمضان کی عبادت کر رہے ہیں، اور رمضان چلا گیا تو عبادت بھی ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان ہم کو یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکموں پر چلنا اور اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچنا۔ تو رمضان کے بعد بھی قرآن سے ہمارا رشتہ ایسے ہی قائم ہونا چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، ذکر کا، تسبیح کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، خیر خیرات کا اہتمام ہونا چاہیے، اور حقوق ادا کرنا چاہیے، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ زندگی در حقیقت اسی بندگی کا نام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔